أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. مذکورہ آیات کے اندر تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے اور گواہی کا حکم دیا ہے کہ گواہی دو اور گواہی انصاف کے ساتھ دو، درست گواہی دو، سچی گواہی دو، تو انصاف بھی ہو اور گواہی بھی ہو، گواہی بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اور خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اگر یہ گواہی اپنے خلاف جاتی ہے ہمیں نقصان ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں صحیح گواہی دینی چاہیے اور انصاف سے کام لینا چاہیے، خواہ اس کی ذات میں والدین آ جائیں، قریبی رشتہ دار آ جائیں، امیر آ جائے، غریب آ جائے، تو اگر امیر کے خلاف آ رہی ہے تو بھی نہ ڈریں، غریب کے خلاف آ رہی ہے تو بھی نہ ڈریں، امیر کی امانت کا خیال نہ کریں، غریب کی غربت کا خیال نہ کریں، بس گواہی سچی دیں اور سچی بات کہیں۔ اسی گواہی کے ارد گرد سارا عدالتی نظام گھومتا ہے، اگر گواہی غلط آ جائے تو سارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی سال پہلے یا کچھ ماہ پہلے چیف جسٹس صاحب کا بیان تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ سچے گواہ نہیں ملتے، فیصلہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح گواہ نہیں ملتے، تو آج کل عدالتوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، آتے ہیں ہاں جی بتاؤ کس چیز میں گواہی دینی، بڑا تجربہ ہوتا ہے ان کو، بڑے طریقے سے ولی کے خلاف وہ گواہی دینے آیا بیچارہ عدالت میں، عدالت کے خلاف بولا تھا تو اس کے کاریندوں نے اسے بڑا مارا، پولیس نے چھڑایا۔ اچھا، تو گواہی سچی ہو جی، حق سچ کی گواہی ہو، جھوٹی بات نہ ہو، سچی بات ہو، کچھ بھی ہو جائے، نفع ہو یا نقصان ہو، یہ شریعت کا حکم ہے، گواہی سچی دینی چاہیے۔ جھوٹ بولیں گے تو عدالتی فیصلہ غلط آئے گا، پھر سارا نظام ہی غلط ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف سے کام لو، خود انصاف کرو اور گواہی بھی سچی دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے اور بڑا طاقتور جملہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سچی گواہی دو، کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے نا، ہم تو اس مقصد کے لیے کھڑے ہیں جی، بھلے بیٹھے ہوں لیکن ہم تو کھڑے ہیں جی، تو کھڑے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ ہماری اردو زبان میں بھی جب ہم کسی مقصد کے لیے بالکل تیار ہوں، بس ہم تو کھڑے ہیں جی، ہم تو کھڑے ہیں، یعنی ہم بالکل تیار ہیں، جب مرضی ہم سے کام لے لو، ہم تو تیار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، حالانکہ کھڑے ہونے سے اس کا تعلق نہیں زبان سے دیگی سے تھا، لیکن یہ جملہ اتنی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر کہ یعنی کہ بالکل ہمتاً تم تیار رہو، بغیر کسی خوف اور ڈر اور ملامت کے۔ کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء، کہ گواہی دو، للہ، اللہ کے لیے، انصاف کی گواہی دو، گویا کہ گواہی بھی ہو اور انصاف کی گواہی ہو، جھوٹ نہ ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے نفسوں پر پڑے ہو، یہ گواہی اگر تمہارے خلاف بھی جا رہی ہے پھر بھی دے دو، بات جھوٹی نہیں کہنی، سچی بات کہنی، نقصان برداشت کر لو، کوئی فیصلہ تمہارے خلاف آتا ہے اس کو برداشت کر لو، لیکن جھوٹ نہ بولو۔ اوِّل والدین، یا والدین کے خلاف وہ جا رہی ہے، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے، تو کسی چیز کا پرواہ نہ کرو، جب گواہی دینے کا موقع آئے اور گواہی دینے لگو تو حق سچ کی گواہی دو، کسی کی روح رعایت نہ کرو۔ ان یکن غنیا،
اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے خلاف ہو گئی، او فقیرن یا فقیر ہے اور اس کے خلاف ہو گئی، تو کوئی بات نہیں. فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان کے زیادہ قریب ہے تم سے. اللہ کا تعلق امیر اور غریب سے زیادہ ہے، تمہارا تو کم ہے. اللہ تو خالق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے. تو جب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کے خلاف دو تو دے دو. امیر غریب سے تعلق تو اللہ کا زیادہ ہے، ہمارا تو زیادہ نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا گواہی دے دو. تو نہ کسی کے پیسے کے لالچ میں آؤ، نہ کسی کی غریب کی غربت سے ڈرو، نہ اپنے رشتہ داروں کا ڈر اور خوف کھاؤ، بلکہ حق سچ کی گواہی دو. یہی عید جو ہے نا ملتی جلتی سورۃ المائدہ کے اندر آ رہی، بالکل یہی الفاظ ہیں، تھوڑا الفاظ کا آگے پیچھے ہے، ورنہ یہی الفاظ ہیں. اور مختلف الفاظ کے ساتھ سورۃ الحدید کے اندر آ رہا ہے. 27ویں پارے کی آخری سورت ہے سورۃ الحدید. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف سے کام لو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو اتارا ہے تاکہ اس سے کام لو. مقصد یہ کہ اگر کوئی غلط گواہی دیتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو انصاف، بہرحال انصاف ہونا چاہیے دنیا کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصاف سے کام لیا. خواب کی عدالت میں مقدمہ مسلمان اور کافر کا ہے تو بھی آپ نے لحاظ نہیں کیا. کئی فیصلے آپ نے کافر کے حق میں دیے، مسلمان کے حق میں نہیں دیے بلکہ کافر کے حق میں دیے. تو اس میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، کسی کی روح رہتی. پھر علماء نے لکھا ہے کہ انصاف ہر جگہ ہے. یہ نہیں کہ حکومت انصاف کرے، عدالتیں انصاف کریں، یہ نہیں کہ ہمارا ذہن ادھر ہی جائے، حکومتوں نے انصاف کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، حکومتی محکموں نے کرنا ہے. نہیں، ہم خود بھی انصاف سے کام لیں. خود ہمیں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے. اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر گواہی دینی پڑے، بات کرنی پڑے، سچی بات کرنی چاہیے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پس نہ اتباع کرو تم خواہشات کی، یہ کہ تم عدل کرنے سے رہ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کسی خواہش کے پیچھے لگ کر اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر انصاف والی بات ہی نہ کہو، بلکہ انصاف والی بات کہو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم تلوو تروڑ مروڑ کر بات کرو، سچی بات ہی نہیں کہہ رہے، دائیں بائیں کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں تحریف کرنا، تعویل کرنا. نہیں ایسے ہوا تھا لیکن وہ ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. تعویلیں کرنا، بات کو پھیرنا، اس کو کہتے ہیں تلوو. اگر تم تعویلات کرو گے، ٹال مٹول سے کام لو گے، اور تعرضوا، یا تم اعراض ہی کر جاؤ، بات ہی نہیں بتا رہے، وہ بات تمہارے خلاف جا رہی ہے، یا والدین کے خلاف جا رہی ہے، یا بہت بڑا مالدار بندہ ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، محلے کا بدماش ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. اگر تم تروڑ مروڑ کر بات کرو گے یا اعراض کرو گے، پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جن کاموں کو تم کرتے ہو خبیرہ، اس کو خبر ہے، اس کو پتہ ہے، سزا دے گا. لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، بڑی مشہور حدیث ہے کہ مخلوق کا لحاظ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ غلط ہے. تو مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کریں گے کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہو جائے، خواہ وہ والدین ہو یا اولاد ہو، کوئی بھی ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا جب خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں نے صلح کر لی. آپ صلی اللہ کا نکل جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے یہ علاقے آپ نے فتح کر لی، آپ کے ہو گئے، آپ ہمیں رہنے کی اجازت دیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، جزیہ دیں گے، آپ ہم سے جزیہ لے لیا کریں، ہر سال جتنا جزیہ بنتا ہے وہ آپ لیں اور ہمیں یہاں رہنے دیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ بھی تاریخ کا نو کا واقعہ ہے، ورنہ اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی کسی قوم کو فتح کر لے اور پھر وہ علاقے اس کے حوالے کر دے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رہو. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی دیکھو ان کا مال مویشی دیکھو اور ان سے لے کر آؤ. تو عبداللہ بن رواحہ جب گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہودیوں نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ آپ ہم سے یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، اور ہماری یہ ساری صورتحال حکومت کو نہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتائیں، ذرا کم بتائیں. جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، رشوت میں اس کو راضی کیا جاتا ہے. بجلی کا میٹر چیک کرنے آیا، ₹1,00,000 بنا ہے تو 5-10 ہزار اس کو دے دو گے، اور 5-10 ہزار کا بل بنواؤ، اور باقی 70-80 ہزار وہ ختم.
تو اس طرح کی رشوت دینی چاہیے۔ عبداللہ بن رواحہ بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہے؟ تم اس تعلق کو نہیں جانتے ہو تم، اور مجھے تم یہ کہتے ہو، تو یہ بہت غلط ہے۔ بڑے غصے ہوئے تو انہوں نے پھر کہا، ہاں ان کے جو سمجھدار لوگ تھے، کچھ یہودی عالم کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، دنیا جو قائم ہے وہ انصاف کی وجہ سے قائم ہے، اور یہ محمد بھی انصاف ہی لے کر آئے، ہر پیغمبر جو آیا وہ انصاف لے کر آئے، امن لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم پر کسی کا خون حلال نہیں ہے، کسی کی جان حلال نہیں ہے، کسی کا مال حلال نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی کی عزت نفس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، نہ کسی کی جان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، نہ کسی جان، مال اور عزت، یہ تین چیزوں کو تحفظ حاصل ہے، جان کو، مال کو اور عزت ابرو کو حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ حالانکہ پہلے یہ مومن ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان لاؤ، یعنی کہ پختہ ایمان لاؤ، مضبوط ایمان۔ مومن تو تم ہو لیکن یہ زندہ ایمان نہیں ہے، زندہ ایمان ہونا چاہیے، پختہ ایمان۔ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، وہ کتاب جو نازل کی اللہ نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور وہ کتاب انزل جو اللہ نے نازل کی ہے من قبل، یہ حضور سے پہلے، قرآن سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ اعزاز ہے کہ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، یہ کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں، عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اوپر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں جو ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ہماری تعلیمات یہی ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، ساری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے جو قرآن کا بھی احترام کرتی ہے، تورات، انجیل اور زبور کا بھی احترام کرتی ہے، کسی پیغمبر کی گستاخی نہیں کرتی، نہ کسی کتاب کی آج تک گستاخی کی ہے۔ تورات، انجیل، زبور ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، بہر بھی ہے، یہاں تو مسلمانوں کی اکثریت ہے، باقی جو غیر مسلموں کے ملک ہیں وہاں ہر جگہ پڑھی ہے تورات، انجیل، زبور، ہر جگہ پڑھی ہے، جگہ جگہ پڑھی ہے، ان کے گھروں میں پڑھی ہے، کتب خانوں میں پڑھی ہے، بک سینٹر جو ہیں، بک شاپ، وہاں پڑھی ہے، عام پڑھی ہے، لیکن آج تک کسی مسلمان نے اس کو پکڑ کر جلایا نہیں، گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی ہے، مقابلے میں آ کر بھی نہیں کی۔ ہمارے دلوں میں احترام ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے، احترام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جس شخص نے انکار کیا اللہ کا اور اس سے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا، بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی کفر تک وہ چلا گیا، کافر ہو گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، جیسے منافق کرتے تھے، حضور کی مجلس میں آئے تو ادھر کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب ادھر گئے کافروں کی طرف تو ان کے ساتھ مل گیا، جی ہم آپ کے ساتھ۔ اسلام کی شان و شوکت دیکھی، کسی لڑائی میں کامیابی مل گئی، کوئی اچھے حالات آ گئے تو بس یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اور جب دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، برے حالات آ رہے ہیں، دوسری پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے، سارے اس میں داخل ہو جائیں گے، جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جس پارٹی کی حکومت آ رہی، بھیڑ بکریوں کی طرح پورا اجڑ کا اجڑ، ریوڑ کا ریوڑ ادھر ہی منتقل ہو جاتے ہیں، دھڑا دھڑ۔ ہمارے سیاستدان بھی عجیب ہیں، اپنی پارٹی میں داخل ہو تو کہتے ہیں ضمیر کا فیصلہ ہے، دوسری پارٹی میں چلے جائے تو کہتے ہیں لوٹے ہیں۔ اب تو سیاست میں یہ کہاوت بن گئی، ہمارا چور زندہ باد، تمہارا چور مردہ باد، ہمارے چور ٹھیک ہیں، تمہارے چور غلط ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی، منافقین بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اب یہ سختی ہے، تشدد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی خوبیوں کو بھی خوبی کہنا چاہیے، خامی، اور اپنی خامیوں کو بھی خامی کہنا چاہیے، اس سے پھر ذرا درست فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھلے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے خامیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، تب بھی تو ہمارا ملک اٹھے گا۔ اگر ہم اپنی خامیوں کو بھی خوبیاں کہتے رہیں گے، دوسروں کے خوبیوں کو بھی خامی کہیں گے، تو پھر اس طرح درست فیصلہ نہیں کر پائیں گے ہم۔
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کر لیا۔ منافق ایسے ہی کرتے تھے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر وہ بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو راستے کی ہدایت دے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، بشارت دے منافقوں کو آپ کس بات کی؟ بان لهم عذابا علیما، کہ بے شک ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ علیم اور علم کہتے ہیں غم کو، المناک دستان، تو علیمہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ منافق کون لوگ ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیا کافروں کو اولیاء، دلی دوست، جو کافروں سے دلی دوستی رکھتے ہیں ان کو بھائی بناتے ہیں۔ یہ بھائی بندی جو ہے نا کافروں کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا سورۃ آل عمران کے شروع میں کہ تعلقات کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں معاملات، ایک ہوتے ہیں مواسات، اور ایک ہوتی ہے مواخات اور موالات۔ تو کافروں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے، تجارتی معاملات جائز ہے، بالکل رکھیں آپ۔ مواسات بھی ٹھیک ہے، ان کی غمگساری کرنا، مواسات کا معنی ہوتا ہے غمگساری کرنا۔ آپ کا پڑوسی یا آپ کے محلے میں ہے یا آپ کے دفتر میں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، غریب ہے اس کو پیسے دیں، مالی تعاون کریں، کافر ہے پھر بھی کریں، ہاں زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں۔ تو یہ ساری باتیں جائز ہیں، لیکن یہ جو مواخات ہے نا، مواخات، موالات، بھائی بندی، یہ کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ سورۃ المائدہ آگے آ رہی ہے، اور پچھلے دنوں ہمارے جمعے کا مضمون بھی چلتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم، ان کو دوست نہ بناؤ، اگر دوست بناؤ گے انہی میں شامل ہو جاؤ۔ تو دلی تعلق اور دلی دوستی، بھائی بندی، بھائی چارہ، یہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، حرام ہے۔ باقی تعلقات جائز ہیں، جیسے ہمارا پاکستان کافر ملکوں سے بھی تجارت کرتا ہے، تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ حرام ہے، انڈیا سے کرے، امریکہ سے کرے، چین بھی تو کافر ہے، چین سے کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو اولیاء، دلی دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، یہ اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں وہ ان کے پاس عزت؟ ادھر عزت مل جائے گی، امریکی بلاک میں چلے جاؤ، روسی بلاک میں چلے جاؤ، اقوام متحدہ کے رکن بن جاؤ۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری۔ تو ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی سپر پاور کے پاس نہیں ہے۔ عزتوں سب اس کے پاس ہے۔ 28ویں پارے کے اندر کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، مومنوں کی ہے۔ تو اپنے ایمان پر پکے رہو تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ اونچ نیچ ہوتی ہے، اچھے برے حالات آتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا استاد، یہ شروع میں فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمَا، اولا اور ولی میں کیا فرق ہے؟ کس میں جو